اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات اساتذہ کرام، علماء عظام اور طلبہ عزیز، جمعہ کے دن صبح کا وقت اور آپ کی قربانیاں، قربان جاؤں اس پر، چونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں طلبہ عزیز کی خود غرضی اپنی شباب پہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی نیند کو، سکون کو، آرام کو قربان کر کے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ دین کی محبت رکھتے ہیں اور دین کو پیش کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس وقت دین کو کس طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا ہے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اگر طلبہ دوران تعلیم اس مسئلے کو صحیح سے حل نہ کر پائیں تو یہ ان کے لیے آگے چل کر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ابتدا میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور پھر اس نشست کا جو دوسرا حصہ ہے، آخری حصہ، اس میں آپ کے کچھ سوالات لوں گا، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ سوالات معیاری ہوں، اچھے ہوں، عام سوالات نہ ہوں کہ فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، فلاں کیسا ہے، بلکہ افکار کے تعلق سے آپ کے سوالات آنے چاہئیں، اور یہ سوالات اس وقت آئیں گے جب آپ ان افکار سے، ان فکرات سے خود کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہوں۔ اگر ایک شخص محض سوال کرتا ہے کسی شخص کے بارے میں تو وہ شخصیت سے واقفیت رکھتا ہے، اس کے افکار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر سوال افکار سے ہے یا افکار کے بارے میں ہے تو اب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کا کچھ نہ کچھ مطالعہ، آپ میں کچھ نہ کچھ بصیرت ہے۔ فکر کیا چیز ہے؟ اس وقت دنیا میں دو طریقے کے افکار رائج ہیں، ایک مغربی فکر ہے اور ایک دینی فکر ہے۔ جب ہم مغربی فکر بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مغرب کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ کر آیا ہو اور مغربی لباس پہنتا ہو، سوٹ بوٹ ٹائی پہنتا ہو تو اب اس کے اندر مغربی فکر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص اگر عمامہ لگاتا ہے اور جبے قبے میں رہتا ہے اور سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ شخص دینی فکر رکھتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ فکر کا تعلق اس کی ذہنیت سے ہے، اور ذہنیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ لباس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کی ذہنیت کیا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص ہم جیسا نہ لگتا ہو، لیکن اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے، یعنی کس طریقے سے وہ چیزوں کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، وہ چیز خالص اسلامی ہو، اور ایک شخص جبے قبے میں ہو لیکن اس کا تھاٹ پروسیس خالص مغربی ہو، تو کیسے کسی شخص کا تھاٹ پروسیس آپ پہچانیں گے اور جانیں گے؟ اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں پیراڈائم، عربی میں بولتے ہیں اطار، اردو میں بولتے ہیں دائرہ۔ اب یہ فریم کہہ لیں آسانی کے لیے، اگر دیوار پر کوئی فریم لگا ہوا ہو، کوئی پینٹنگ لگی ہوئی ہو، تو اس پینٹنگ، اس دائرے کے اندر جو کچھ کلرز ہیں، رنگ ہیں، انہی کے ذریعے پینٹر ایک پیغام دیتا ہے۔ دائرے کے باہر اگر کوئی رنگ لگا ہوا ہے تو وہ اس پینٹر نے نہیں لگایا ہے، وہ کلی کرنے والے نے غلطی سے لگا دیا۔ اصل اس دائرے کے اندر، اس فریم کے اندر جو کلرز ہیں، ان سے پیغام جاتا ہے کہ پینٹر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو پیراڈائم دراصل ایک فریم ہے، اور یہ پیراڈائم کچھ علوم کے اوپر، کچھ فنون کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ ہیں تو بہت سے، لیکن تین بہت اہم ہیں۔ اگر آپ نے ان تین علوم و فنون کو بنیادی طور پر سمجھ لیا تو آپ پیراڈائم کو سمجھ لیں گے، اور پیراڈائم کو سمجھ لیا تو آپ انسان کی فکر کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کی فکر کو۔
وہ 3 علوم کیا ہیں؟ سب سے پہلا علم ہے ایپسٹیمولوجی، یعنی اسباب علم۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے شرح عقائد پڑھی ہے؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایک بڑی جماعت نے شرح عقائد پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں شروع میں یہ بحث آتی ہے، اچھا شروع سے پڑھا ہے یا عذاب قبر سے؟ ہاں، تو یہ بات کھل گئی۔ تو شروع میں امام نصفی اور امام تفتازانی رحمہم اللہ جب کتاب شروع کرتے ہیں تو حقائق الاشیاء ثابتہ، یہاں سے قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ امام نصفی کی عبارت ہے، اور اس کے بعد پھر اسباب علم کی بحث شروع ہوتی ہے۔ اسباب علم کو انگریزی میں ایپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے۔ ایپسٹیمولوجی کا مطلب، یہ اسباب علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اگر جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں۔ محض جاننا کافی نہیں ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیسے جانا۔ مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو محض دیکھ کر، سن کر، چکھ کر جانتے ہیں، یعنی ہم صرف حواس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، عقل کے ذریعے ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ جو بھی کچھ ہمارا علم ہے وہ ہمارے مشاہدے کے اوپر مبنی ہے۔ ہاں، مشاہدے کے بعد پھر ہماری عقل اس چیز کو جس کا مشاہدہ کیا گیا ہے اس کو پروسیس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک استاد ہیں جو گھنٹہ لگتے ہی، جب گھنٹہ لگتا ہے درس کا آغاز ہونے کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت ان کا قدم درسگاہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، ہفتہ 10 دن دیکھا، تو اب آپ کی عقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ استاذ وقت کے بہت پابند ہیں، لیکن یہ نتیجہ آپ کی عقل نے نکالا مشاہدے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ مشاہدے کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی مغربی تہذیب دراصل اسی قسم کی ایپسٹیمولوجی کے اوپر مبنی ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم بولتے ہیں امپیریسزم، اور اس کو اردو میں کہا جاتا ہے حواس پرستی، یعنی علم کو صرف حواس کے حوالے کر دینا، عقل کو، وحی کو اور دیگر اسباب علم کو درکنار کر دینا، یہ امپیریسزم یا حواس پرستی کہلاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھیں اور آپ کو علم حاصل ہو جائے۔ وہ اس طریقے سے، میں 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی مثال یہ ہے کہ میں اس وقت غور سے آپ حضرات کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ سامنے فون لگا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس مسجد کو دیکھ رہا ہوں، اور جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں میرا ذہن اس کے عکس کو قبول کر رہا ہے، اور یہ علم مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، یہ فون یہاں موجود ہے، یہ مسجد یہاں موجود ہے۔ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں سینگ دیٹ۔ کسی چیز کو جیسی وہ ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنا اور اس طریقے سے علم حاصل کر لینا، سینگ دیٹ۔ دوسری مثال لیجئے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا ہے شیشے کا، اور اس میں آپ نے پینسل ڈال دی، اور باہر سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پینسل میں بیچ میں ٹیڑھا پن نظر آئے گا، لیکن وہ ٹیڑھا پن موجود تو نہیں ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں سینگ ایز، کہ جیسی بظاہر وہ چیز ہے ویسی دکھ رہی ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہو، یہ سینگ ایز ہے۔ تیسری مثال، آپ یہاں سے مثلا چلے جا رہے ہیں، کہیں بازار آپ کو جانا ہے، اور آپ اپنی سوچوں میں گم ہیں، اچھی سوچوں میں یا بری سوچوں میں آپ گم ہیں، پریشان ہیں یا خوش ہیں، اور اس پورے سفر میں، بازار تک کے سفر میں آپ کو مختلف لوگ ملے، الگ الگ انداز کی آپ نے گاڑیاں دیکھیں، اور کیا کچھ نہیں دیکھا، کچھ دکانیں کھلی ہوئی تھی، اور آخر میں جا کر آپ سے کوئی پوچھے فلاں صاحب ملے تھے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے، جبکہ آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ فلاں دکان کھلی ہوئی تھی، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، میں نے توجہ نہیں دی، جبکہ آپ نے اس دکان کو دیکھا تھا۔ تم نے دیکھا کہ فلاں انداز کی گاڑی جا رہی تھی، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے ذہن نے اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو دیکھا، اس کے باوجود بھی سیکھا کچھ نہیں۔ اس کو بولتے ہیں سمپل سینگ۔ تو دیکھنے کی بھی 3 قسمیں، سینگ دیٹ، سینگ ایز، سمپل سینگ۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے
کہ ہم دیکھ کر ہی علم حاصل کرتے ہیں، تو بھائی کس چیز کو، کس طرح کے دیکھنے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں؟ یہ سوال یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، چونکہ ہر طرح دیکھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ دیکھ کر بھی علم حاصل نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ سن کر بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آواز آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، لیکن اس آواز میں کیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بعض مرتبہ بیک گراؤنڈ میں کہیں آپ جاتے ہیں مال وغیرہ میں، کسی ریسٹورنٹ میں، تو مال میں میوزک چل رہی ہوتی ہے، ہماری توجہ اس میوزک کی طرف نہیں ہوتی، تو میوزک چل رہی ہے لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو سنیں تو علم حاصل ہو جائے اور کسی چیز کو دیکھیں تو علم حاصل ہو جائے۔ یہ امپیریسزم یا حواس پرستی کے اوپر ایک اعتراض ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسباب علم کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، اس علم کا نام اپسٹیمولوجی ہے۔ اور اپسٹیمولوجی اسلامی اعتبار سے تین چیزوں کے اوپر، کم و بیش تین چیزوں کے اوپر مبنی ہے۔ پہلی چیز حواس، ہم حواس کے ذریعہ علم ہونے کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عقل، عقل کے ذریعہ علم ہونے کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے خبر صادق۔ خبر صادق کو انگریزی میں جو علم کلام پڑھایا جاتا ہے اس میں اس کو بولا جاتا ہے ٹیسٹمنی، یعنی شہادت، جس کو ہم عربی میں شہادت بولتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو خبر صادق بھی بولا جاتا ہے۔ خبر صادق کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر اور دوسرے ہے خبر رسول۔ یہ سارے کے سارے اسباب علم میں آتے ہیں اسلامی اعتبار سے۔ یہ ہماری اپسٹیمولوجی ہے۔ اگر آپ مغربی فلاسفہ سے پوچھیں کہ آپ کی اپسٹیمولوجی کیا ہے، تو ان میں آپ جو جدید ترین گروپ ہے، جو ماڈرن فلاسفرز ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف اور صرف حواس کو ذریعہ علم سمجھتے ہیں، ہم عقل کو ذریعہ علم نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہم خبر صادق کو ذریعہ علم سمجھتے ہیں، چونکہ جو چیز بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ حواس کے ذریعے آتی ہے۔ یہ ان کی اپسٹیمولوجی ہے۔ اب یہاں دونوں گروپوں میں فرق ہو گیا۔ جو روایت پسند یا دیندار طبقہ یا مذہبی لوگ ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی اپسٹیمولوجی بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور اسی طریقے سے جو جدید مغربی فلاسفرز ہیں ان کی اپسٹیمولوجی بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ملائکہ موجود ہیں، جن موجود ہیں، تو جو شخص ایک روایتی دینی اپسٹیمولوجی کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اس قضیے کو اور اس جملے کو قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو اعتقاد اور یقین ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مغربی یا جدید فلسفیانہ اپسٹیمولوجی پر یقین رکھتا ہے، وہ فوراً یہ سوال کرے گا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کیوں؟ چونکہ اس کے نزدیک دیکھ کر ہی یا حواس کے ذریعے ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر آپ کو دیندار لگتا ہے لیکن وہ مغربی اپسٹیمولوجی کا ماننے والا ہے، تو چاہے اس کی داڑھی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کی فکر مغربی پیراڈائم کے اوپر مبنی ہے۔ یہ پیراڈائم کا پہلا اصول ابھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ابھی دوسرے پر ہم نہیں آئے ہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیں، ماضی میں سر سید احمد خان، اگر آپ ان کے افکار کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ ان کی کتابوں میں، تفسیر کی کتاب بھی انہوں نے لکھی کہ جس کو خود علی گریئنز نہیں پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی نہیں چاہیے، اس میں انہوں نے جتنی بھی ملائکہ، جن، جنت، جہنم، سب کو محسوس مانا ہے، یعنی اس عالم کا حصہ مانا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی جو فکر تھی وہ مغربی پیراڈائم کے اوپر مبنی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو چیز بھی موجود ہوگی اس کا محسوس ہونا ضروری ہے۔ اب جنت اور جہنم ہیں تو محسوس کیوں نہیں ہے؟ تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہیں پر ہوں گے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسی دنیا کی اچھی زندگی جنت ہے اور یہاں کی خراب زندگی جہنم ہے۔ تو داڑھی ان کی بہت لمبی تھی ماشاءاللہ، لیکن فکر مغربی تھی۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے، چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں چل جاتی ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے
کہ علماء جدید تعلیم کے خلاف ہیں، چونکہ سر سید کو ہم نے کچھ کہہ دیا. کوئی بھی شخصیت اگر تاریخ میں علمی کنٹریبیوشن کرتی ہے تو پھر اس کے افکار کا جائزہ اور تحلیل و تجزیہ یہ ہمارا حق ہے. سر سید نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان یونیورسٹی دی ہے. یہ ان کا کارنامہ ہے اور اس کا ہمیں اعتراف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ چاہے جو کہیں اور تفسیر جس طریقے سے کر دیں اور جس حدیث کا انکار کر دیں اور جو افکار مسلم معاشروں میں پھیلا دیں ان سب پر ہم سکوت رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تاریخ میں جب جب ان کا نام لیا جائے گا ان کے افکار سے برات کا اظہار بھی کیا جائے گا، اور ان کے جثے کو اور حلیے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی فکر اسلامی پیراڈائم کے اوپر مبنی تھی، ان کی فکر مغربی پیراڈائم کے اوپر مبنی تھی. اور اس فکر کے جتنے بھی خوشاچی بعد میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی فکر سے وابستہ ہیں. آج کے دور میں آپ غامدی صاحب کو دیکھ لیں، وہ اسی فکر کا تسلسل ہے. تو یہ پہلی چیز ہے اپسٹمولوجی، اس کی پیراڈائم کی. دوسری چیز پیراڈائم کے تحت جو دوسرا فن آتا ہے اہم، وہ ہے آنٹولوجی، جس کو ہم اردو میں وجودیات یا عربی میں علم الوجود کہتے ہیں. کہ کوئی چیز کیسے ہم مانے کہ موجود ہے، وجود کسے کہتے ہیں. اب آپ نے اگر شرع عقائد کا وہ حصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ وجود کی بھی کئی قسمیں ہیں. وجود حقیقی، وجود ذہنی، اور اسی طریقے سے وجود وہمی، یہ سارے کے سارے موجودات کے اندر آتے ہیں. لیکن اہل مغرب کے نزدیک یا مغربی فکر میں وجود صرف اور صرف مادی ہوتا ہے، غیر مادی وجود کو وہ وجود حقیقی نہیں مانتے ہیں. جبکہ ہماری فکر میں یا روایتی فکر میں وجود کے لیے مادی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی چیز غیر مادی ہے تو اس کو بھی ہم موجود حقیقی مانتے ہیں. اور اس کی مثال جو شاید آپ نے میری زبانی سنی بھی ہو کبھی، اور میں نے بارہا دی ہے اور خصوصاً ڈیبیٹس میں دی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں، بلکہ دنیا میں موجود ہیں، ہم سب غیر مادی ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنے وجود کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ یہ کیسا جملہ ہے کہ ہم سب غیر مادی ہیں، ہمارا جسم بھی ہے، ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود غیر مادی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اجسام ہیں، یہ ہم نہیں ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو لاش اگرچہ اس کی وہیں رکھی ہو، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ انتقال کر گیا، انتقل ینتقل اس کا ہو گیا. تو انتقالہ کا مطلب ہے منتقل ہونا. تو کیا چیز منتقل ہوئی ہے؟ جسم تو وہی موجود ہے. اس کا مطلب وہ جو شخصیت ہے جس کو ہم جسم کے ذریعے دیکھ رہے تھے، وہ شخصیت منتقل ہو گئی، اور وہ شخصیت مادی نہیں تھی، جب یہ اتنی آسانی سے منتقل بھی ہو گئی کہ جسم وہیں رکھا رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص غیر مادی ہے. ہمارا جو وجود ہے جسم سے ہٹ کر روح کا، وہ غیر مادی ہے. اور یہاں تک کہ ملحد جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کسی کے مرنے کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کہے گا پاسڈ اوے. پاسنگ اوے کا مطلب ہے چلے جانا. تو آپ یہ کہیں بھائی جو بندہ مرا ہے وہ تو یہی موجود ہے، پھر کون گیا؟ تو اب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بات تو صحیح ہے. تو یعنی اس کا دماغ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے کہ انسان کی شخصیت حقیقی وجود رکھتی ہے لیکن مادی وجود اس کا نہیں ہے. ہاں، جسم اس وجود کی ایک سواری ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس فلسفے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہماری روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح ربانی ہے اور ایک روح حیوانی ہے. روح حیوانی تمام حیوانات کے اندر پائی جاتی ہے، تمام جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے. اس روح کے ذریعے ہم زندہ ہیں، ہر جانور زندہ ہے. پھر ایک ہے روح ربانی. روح ربانی صرف اور صرف انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، ملائکہ کے اندر پائی جاتی ہے. اور روح ربانی کا مطلب
یہ ہے کہ ہم دراصل فطری خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ملائکہ کی طرح بن جائیں، ہمارے اندر اچھی صفات آ جائیں، اچھی خصوصیات آ جائیں۔ آپ کسی منکر خدا سے، کسی اسلام کے دشمن سے، کسی خدا کے دشمن سے بھی یہ پوچھیں کیا تم اچھا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا بالکل اچھا بننا چاہتا ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں لوٹ مار کرو، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاؤ؟ وہ کہے گا بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں فطری طور پر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ اچھا بنے۔ اب اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اچھائی کا معیار ہے ملائکہ، یعنی ہم صفات ملوکیت ہم اپنے اندر اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے اندر روح ربانی موجود ہے۔ اس روح ربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرشتوں کی طرح بن جائیں، لیکن ساتھ میں روح حیوانی بھی ہے۔ روح حیوانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح بن جائیں، ان کی طرح خود غرضی بھی ہمارے اندر ہو، ان کی طرح جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے اندر، وہ صفات ہمارے اندر ہوں۔ انسان میں مستقل روح ربانی اور روح حیوانی کے درمیان یہ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے۔ اب اگر انبیاء کی تعلیم کو اختیار کر لیا جائے تو روح حیوانی روح حیوانی کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور اگر انبیاء کی تعلیم کو درکنار کر دیا جائے تو روح حیوانی روح ربانی کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو روح حیوانی اللہ کی طرف سے جو روح انسان کو دی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر روح ربانی ہے۔ روح حیوانی روح ربانی کی سواری ہے، اور روح حیوانی کی سواری کیا ہے؟ یہ جسم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری جو شخصیت ہے اس میں روح ربانی اور روح حیوانی کا بنیادی کردار ہے۔ جسم محض ایک سواری ہے۔ ہم ابھی گاڑی میں بیٹھ کر آئے، وہ گاڑی ہماری ایک سواری ہے۔ اب اگر آپ اس گاڑی کا نام کسی شخص کے نام پر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ یہ گاڑی ہی فلاں مفتی صاحب ہیں، تو یہ ظلم ہوگا؟ بھائی فلاں مفتی صاحب تو اس گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں، وہ ان کی سواری تھی، اور وہ سواری بھی ٹیمپریری تھی، مستقل کی نہیں تھی، تو فلاں مفتی صاحب کا نام آپ گاڑی کو نہیں دے سکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے نزدیک وجود کے لیے مادی ہونا ضروری نہیں ہے، وجود حقیقی کے لیے غیر مادی وجود بھی وجود رکھتا ہے۔ یہ ہے آنٹولوجی۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے مورالٹی۔ مورالٹی کا مطلب ہوتا ہے اخلاقیات، کہ کیا چیز اخلاقی ہے، کیا چیز غیر اخلاقی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے، یہ کیسے طے ہو۔ جو روایتی مورالٹی ہے اہل مذہب کی، وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہمارے بنانے والے اور ہماری زندگیوں کو چلانے والے نے پہلے ہی کر دیا کہ یہ چیز اخلاقی ہے اور یہ چیز غیر اخلاقی ہے، اور وہ ہماری سرشت اور ہماری طبیعت میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقل کے اوپر چھوڑ دی ہیں۔ تو جن چیزوں کو ہماری طبیعت میں اللہ نے رکھ دیا اس کو ہم اصطلاح میں بولتے ہیں آبجیکٹیو مورالٹی۔ میں بہت ساری اصطلاحات اس لیے ذکر کر رہا ہوں چونکہ مجمع اہل علم کا ہے، طلبہ کا ہے، تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آبجیکٹیو مورالٹی کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی آبادی، تمام انسانیت اس چیز کے اچھا یا برا ہونے کے اوپر متفق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں چند مثالیں اس کی ذکر کی ہیں، یہ فلسفہ وہاں پر موجود ہے۔ ان میں انہوں نے پہلی چیز جو ذکر کی ہے، پہلی مثال آبجیکٹیو مورالٹی کی، وہ ہے طہارت، پاکیزگی۔ آپ کسی ایسے شخص کو کہ جس کا دن رات کام گٹر صاف کرنا ہے، اس سے یہ پوچھے کہ طہارت کے تعلق سے، پاکیزگی کے تعلق سے، صفائی ستھرائی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ گٹر سے نکل کر جب میں گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں ہاتھ دھوتا ہوں، نہانے کی کوشش کرتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، پھر کھانا کھاتا ہوں۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ گٹر میں یہ سارے کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں طہارت ہے، چاہے وہ دن رات گٹر میں رہتا ہو۔ اب جو آدمی گٹر میں نہیں رہتا اس کی فطرت میں طہارت ہوگی، یہ تو بالکل واضح طور سے ثابت ہو گیا۔ تو پوری انسانیت تاریخ کے کسی بھی مرحلے میں آپ چلے جائیں، طہارت کو اہمیت دیتی آئی ہے۔ یہ ہے آبجیکٹیو مورالٹی کی پہلی مثال۔ دوسری مثال ہے اخبات، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، انگریزی میں ہم اس کو کہہ لیں سبمیشن، یعنی
کسی اتھارٹی کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا. آپ مدرسے میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس مدرسے میں دارالاہتمام ہیں, محتمم صاحب ہیں اور دیگر ذمہ داران ہیں, ہمیں ان کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر ہم مدرسے میں رہ نہیں سکتے. آپ درسگاہ میں ہیں, درسگاہ میں جس وقت استاد آپ کے سامنے ہے تو استاد کی اتھارٹی ہے, اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اس اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا تو فوراً اخراج ہو جائے گا. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی سیٹ اپ اور ماحول میں ہو, کسی نہ کسی کی اتھارٹی کو آپ تسلیم کریں گے ہی کریں گے. آپ قبائلی نظام میں چلے جائیں, قبائلی نظام میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے, اور تمام کے تمام قبیلے والے اس قبیلے کے سردار کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. دنیا کی حکومتوں کو دیکھیں تو حکومت کی اتھارٹی کو ہر انسان کو ماننا پڑتا ہے, چاہے وہ کسی حکومت کی پالیسی کو مانے نہ مانے, اتھارٹی کو ضرور مانے گا. اسی طریقے سے آپ ایک دکان کو دیکھ لیں کہ جہاں ایک مالک اور ایک نوکر ہے, بھائی دو ہی آدمی ہیں, یہ نوکر اپنے مالک کی اتھارٹی کو تسلیم کرے گا نہیں کرے گا تو اس کو نکال دیا جائے گا. تو چھوٹی سی دکان ہو, ایک خاندان ہو کہ جہاں بچے اپنے ماں باپ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں, یہ پورا جو نظام ہے انسانیت کا, اس پر انسانیت متفق ہے. اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جس کو شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے وہ ہے عدل اور انصاف. یہ بھی آبجیکٹو ریالٹی کے اندر, مورالٹی کے اندر آتا ہے. یعنی معروضی طور پر تمام کی تمام انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ عدل اور انصاف ایک اہم ترین اخلاقی قدر ہے. اگر آپ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے ہٹلر کے پاس چلے جائیں اور ہٹلر سے پوچھیں کہ اگرچہ 6 ملین کا قتل کیا ہے لیکن کیوں کیا ہے, کہے گا انصاف قائم کرنے کے لیے. اس کی وجہ بھی, اس کی علت بھی اس کے ذہن میں انصاف ہی ہوگی. تو کوئی بھی ظالم جب ظلم کرتا ہے تو انصاف کے پیچھے چھپتا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ میں انصاف کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو سب لوگ اس کو قبول کریں گے, اگرچہ ذہن میں اس کے کچھ اور ہو. لیکن انصاف کے پیچھے چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انصاف ایک اعلیٰ ترین قدر ہے, تمام کی تمام انسانیت اس کے اوپر متفق ہے. یہ چند چیزیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. تو عقل کے تحت, مورالٹی کے تحت اب آبجیکٹو مورالٹی آ گئی. اسی طریقے سے ایک ہے سبجیکٹو مورالٹی. سبجیکٹو مورالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور سے, اپنے معاشرے کے وجہ سے یا اپنے خاندان میں آپ کے یہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو برا سمجھا جاتا ہے. اس ملک میں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں تو رسوم و رواج تبدیل ہو جاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں دیوبند اور اطراف میں یہ معمول ہے کہ شادی کے وقت جب رشتہ جاتا ہے تو لڑکوں کا رشتہ جاتا ہے, آتا نہیں ہے. لیکن مشرقی یو پی کے کچھ علاقوں میں لڑکوں کا رشتہ آتا ہے, جاتا نہیں. تو میرے ایک دوست ہیں, میرے کلاس میٹ ہیں, انہوں نے مجھ سے اس نقطے کا اظہار کیا کہ بھئی ہمارے یہاں تو رشتہ آتا ہے, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر تمہارا رشتہ نہیں آیا تو تم ایسے ہی بیٹھے رہو گے پوری زندگی. کہنے لگے ہمارے یہاں رشتہ بھیجنا سخت معیوب ہے لڑکے کی طرف سے, اور ہمارے یہاں یعنی دیوبند اور اطراف کے علاقے میں لڑکی کی طرف سے, لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو رشتہ بھیجنا سخت معیوب ہے, لڑکی انتظار کرتی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ لڑکا انتظار کرے گا یا لڑکی انتظار کرے گی؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اوپر مبنی ہیں. کہیں کسی چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو کہیں کسی دوسری چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے, اور اس طرح پوری انسانیت میں اسی طریقے کی آپ کو درجنوں بلکہ ہزاروں مثالیں مل جائیں گی. تو مورالٹی بھی 2 طرح کی ہے. لیکن جب آپ اہل مغرب سے پوچھتے ہیں تو ان کے نزدیک مورالٹی صرف ایک طرح کی ہوتی ہے, اور وہ ہے سبجیکٹو. یعنی ہم جس چیز کو یا ہمارا معاشرہ جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ اچھی ہے, اور جس چیز کو برا سمجھ رہا ہے وہ بری ہے. اس میں خالق اور مالک کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ سبجیکٹو مورالٹی اہل مغرب کے نزدیک. اب اس کی ایک مثال لے لیجئے. اس کی مثال ہے ہم جنس پرستی. ہم جنس پرستی کو مغربی معاشرہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے, 30-35 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو نہایت معیوب اور برا سمجھتا تھا. اس لفظ کے لیے
اس طرح کے الفاظ پبلک میں بولے نہیں جاتے تھے. میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے میرے پاس پڑھا بھی ہے, 2 بھائی ہیں, اور ان کے والد نے اسلام قبول کیا تھا. ان کے والد کا لاسٹ نیم ہے گیلورڈ. اچھا, لفظ گیلورڈ کے معنی آتے ہیں فرحان, بہت خوش. تو والد صاحب نے اسلام قبول کیا سن 70 کی دہائی میں, اور اس وقت تک یہ لفظ اتنا عام نہیں ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرا یہ لفظ عام ہوتا گیا, اور لفظ گے کے معنی آ گیا کہ وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو. تو وہ صاحب مجھے بتانے لگے جنہوں نے میرے پاس پڑھا ہے کہ اب ہمیں کوفت ہوتی ہے, یہ جو آخری نام ہے اس کو پبلک میں ذکر کرتے ہوئے. تو پہلے تو ان کے والدین نے ہنسی خوشی نام رکھا تھا کہ بھئی اس کے معنی ہیں بہت خوش, اور اب انہیں خفت ہو رہی ہے اس نام کو پبلک میں ذکر کرتے ہوئے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ مزاج بدلا ہے پوری قوم کا. 70-80 سال میں پوری قوم کا مزاج بدل گیا, اور جب مزاج بدلا تو اس کی اخلاقیات بھی بدل گئیں. پہلے اس لفظ کا ذکر کرنا برا سمجھا جاتا تھا اور یہ لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا. آج اس لفظ کا ذکر کرنا نہ صرف یہ کہ اچھا بلکہ قابل فخر انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے صبح ہماری ایک میٹنگ تھی. آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے کہ میں ایک اسکول کا ذمہ دار بھی ہوں امریکہ میں. تو ہمیں ایک ٹیچر کو ہائر کرنا تھا, اور اس ٹیچر کو ہائر کرنے کی وجہ سے اس کا انٹرویو تھا. تو اس ٹیچر نے ابھی 2 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے, خاتون نے, اور ایک دیسی سے شادی بھی کی ہے. وہ پبلک اسکول میں نہیں, سرکاری اسکول میں وہ ٹیچر رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہاں کیا سبجیکٹ پڑھاتی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں سوشل اسٹڈیز پڑھاتی تھی. تو سوشل اسٹڈیز میں یہ سارے مباحث پڑھائے جاتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ تم ایک اسلامک اسکول میں آنا چاہتی ہو, مان لو تمہارے پاس ایک طالب علم آئے اور وہ یہ کہے, وہ لڑکا, اور وہ یہ کہے کہ میں کچھ لڑکی سا محسوس کر رہا ہوں, تو تم کیا کرو گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ پبلک اسکول میں تو ہمیں یہ انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں کہ اس کو لڑکی سا محسوس کراؤ, اس کو یہ مت کہو کہ نہیں یہ غلط ہے, بلکہ اس کو ایکنالج کرو, اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو, یہ کہو بالکل نارمل ہو رہا ہے معاملہ. میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ ممکن نہیں ہوگا, اور تم اس وقت اسلام قبول کر چکی ہو, تو تم کس طریقے سے, تمہاری اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے اسکول میں اگر کوئی عالم ہوگا تو میں اس سے رابطہ کروں گی. اس نے اپنے ساتھ سے جواب دے دیا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں پڑھایا ہی یہی گیا ہے کہ آپ اس چیز کو غلط نہ سمجھیں, اس چیز کو نارمل سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو غلط کہنے کی ہمت نہیں ہے. پڑھا اس نے وہی ہے, تو وہ کسی دوسرے کو ریفر کرے گی, اسپیشلسٹ کو, کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل کریں. میرے پاس وہ ٹول یا وہ ہتھیار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اس معاملے کو ہینڈل کر سکوں. تو یہ سبجیکٹیو مورالٹی ہے کہ کیسے ایک قوم کی اخلاقیات بدل گئی. اور مغرب میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ مشرق میں بھی آتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کو بھی ان چیزوں سے واسطہ مطلب پڑنے والا ہے. ہمارے یہاں امریکہ میں اس وقت یہ کنسرن پایا جاتا ہے, یہ فکر پائی جاتی ہے علماء میں, ائمہ میں, کہ اگر کل کوئی ایسا قانون بن جائے کہ مذہبی آزادی اس تعلق سے محدود کر دی جائے, اور مثلا 2 مرد مسجد میں آئیں اور امام صاحب سے یہ کہیں کہ ہمارا نکاح پڑھائیے, اور امام صاحب یہ کہیں کہ یہ کیا مذاق ہے, میں اس طرح کا نکاح پڑھانے کو غیر اسلامی تصور کرتا ہوں, تو امام صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں. ایسا قانون بن سکتا ہے امریکہ میں. اب امام صاحب کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ امام صاحب کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نکاح پڑھائیں 2 ہمجنس پرستوں کا, یا یہ کہ وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھوئیں, یا ان کے اوپر جرمانے لگیں اور وہ جیل جائیں. تو یہ قوانین یورپ کے کچھ علاقوں کے اندر بن چکے ہیں. امریکہ میں اس تعلق سے کوشش کی جا رہی ہے. تو کہاں تو ایک قوم جو اس لفظ کو زبان پر لانے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی, اور کہاں وہ اس بات پر لوگوں کو, بلکہ مذہب پسند طبقے کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ بھی اس کو نارمل سمجھیں. تو یہ سبجیکٹیو مورالٹی کی مثال ہے. تو جو پیراڈائم کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا, یہ پیراڈائم 3 چیزوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے: ایپسٹیمولوجی, آنٹولوجی اور مورالٹی. ہماری اپنی ایپسٹیمولوجی ہے, اپنی آنٹولوجی ہے, اپنی مورالٹی ہے. جیسا کہ میں نے مثالوں سے واضح کیا, ان کی اپنی ایپسٹیمولوجی, آنٹولوجی اور مورالٹی ہے. تو دونوں کے پیراڈائمز الگ الگ ہیں.
اب ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ کسی ایک پیراڈائم کے اوپر آپ کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا. مثلا آپ کی تعلیم مکمل اسکول میں ہوئی ہے, کالج میں ہوئی ہے, اور اہل علم طبقے سے یا مدارس سے وابستہ طبقے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا, تو آپ کی ٹریننگ اور تربیت مکمل ویسٹرن پیراڈائم پر ہوئی ہے, اور یہ ضروری ہوگا کہ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات آئیں, یہ ضروری ہوگا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسپیشل شیلڈ آپ کے ذہن پہ لگا دے تو شکوک و شبہات نہیں آئیں گے. لیکن ہم اور آپ انبیاء تو ہیں نہیں. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے طالب علم سے کہ جس نے پوری زندگی اپنی جوانی اسکول اور کالج میں گزاری ہو, وہ مسجد و مدرسوں سے وابستہ نہ ہو مسلمان, اس سے آپ یہ سوال کریں کہ تمہیں ایسی کیا چیز ہے, کوئی ایک بات بتاؤ کہ جو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی, یا تمہیں لگتا ہے کہ یہاں انصاف سے کام نہیں لیا گیا مذہب کے تعلق سے, تو عام طور سے وہ یہ کہے گا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جنت میں مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی اور عورتوں کو نہیں ملیں گی. یہ کیا وجہ ہے, وہ کیوں ایسا سوچ رہا ہے؟ وہ ایسا اس لیے سوچ رہا ہے کہ اس پیراڈائم میں جس کے اعتبار سے اس کی ٹریننگ ہوئی ہے اور پوری زندگی اس نے گزاری ہے, اس میں اس کو یہ بتا دیا گیا کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ضروری ہے. جب مرد اور عورت کے درمیان مساوات ضروری ہے تو اس دنیا میں بھی ضروری ہے اور جنت میں بھی ضروری ہے, اور جو اس مساوات کو نافذ نہیں کرے گا یا اختیار نہیں کرے گا وہ ظالم ہے, اور خدا ظالم نہیں ہو سکتا. لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے کہ مرد کو 70 حوریں ملیں گی اور عورت کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ مساوات ختم ہو گئی, اور جب مساوات ختم ہو گئی تو اب یہ بات اس شخص کے ذہن میں آتی ہے, شبہ آتا ہے کہ اسلام میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اسلام میں تو ظلم ہے نہیں. لیکن اگر آپ کی تربیت اور پوری ذہنی ساخت و پرداخت یہ اسلامی پیراڈائم کے اوپر ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب معلوم نہ ہو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس سوال کی وجہ سے پریشان ہو جائیں. اور آپ خود اپنا اندازہ لگا لیں, خود آپ مدارس میں پڑھتے ہیں اور چاہے آپ پیراڈائم کے لفظ کو زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہوں اور یہ پوری اصطلاح پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہی ہو, اس کے باوجود آپ کی ذہنی تربیت اسلامی پیراڈائم کے اوپر مبنی ہے. بہت سے اعتراضات آپ سڑک پر, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں سنتے ہیں, تو آپ یوں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ارے میرا ایمان چلا گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ چونکہ آپ کی تربیت اسلامی پیراڈائم پر ہوئی ہے. اب ایک انسان کا حلیہ, اس کا چہرہ مہرہ, یہ اس بات کا عکاس نہیں ہے کہ اس کا پیراڈائم کیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے, حالانکہ میں اس بات پر یعنی جو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو انکریج یا ترغیب نہیں دے رہا ہوں خدا نخواستہ, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سوٹڈ بوٹڈ ہو, ٹائی ہو اور اس کے داڑھی نہ ہو چہرے پر, لیکن وہ خالص روایت پسند ہو, یعنی وہ روایت پسندی میں یقین رکھتا ہو, ایسا ممکن ہے. اسی طریقے سے میں نے ابھی مثال دی کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص امامے میں آ جائے, لمبی چوڑی داڑھی ہو, لیکن اس کا ویسٹرن پیراڈائم اور اسلامی پیراڈائم نہ ہو. تو پیراڈائم کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. اب ایک چیز اور رہ گئی, اور وہ ہے عقل. عقل ذریعہ علم ہے, اور اسلامی اعتبار سے یا متکلمین کے نزدیک عقل کا جو دائرہ ہے وہ حواس کے دائرے سے بڑا ہوا ہے. اس کی ایک مثال لیجئے. مثال یہ ہے کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک دیوار ہے کہ جس کے اوپر وائٹ ماربل لگا ہوا ہے, اور میں نے اس کو دیکھا اور مجھے علم حاصل ہوا, لیکن میری عقل یہ بتا رہی ہے کہ یہ دیوار خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. اس دیوار کے پیچھے کسی کی محنت کار فرما ہے. کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا, کوئی کانٹریکٹر ہوگا, مزدور مستری لگے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کی پلاننگ ہوگی, تب جا کر یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ممکن ہے کہ یہ دیواریں 10 سال 20 سال یا 40 سال پہلے بنی ہوں. ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, نہ ہم نے اس دیوار کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ دیوار خود سے ایک دم نہیں بن گئی, بنانے والے تھے. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ ہمارے حواس نے نہیں بتایا, یہ ہماری عقل نے ہمیں بتایا ہے. تو عقل بھی ذریعہ علم ہے. اسی لیے اسلامی اعتبار سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں, وہ کوئی بھی آپ حکم اٹھا لیں, کوئی بھی عقل کے خلاف نہیں ہوگا, موافق عقل ہوں گے تمام کے تمام احکام. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں, اور اس میں انہوں نے احکام اسلام
کیسے عقل کے موافق ہے اس کو ثابت کیا ہے. لیکن یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر عقل اور نقل کے درمیان تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ نقل کو ترجیح دیں گے. تو اب ایک طرف تو یہ بات آ گئی کہ کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور نقل میں تعارض ہو تو نقل کو ترجیح دیں گے. اس کا مطلب تعارض ممکن ہے. تو اب یہ دو باتیں ہو گئی اور ان دونوں میں تضاد ہو گیا. اس کو حل کیسے کریں گے؟ اس کے حل کا کوئی طریقہ ذہن میں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دماغ کا جو حصہ ہے مشکل سے 10 سے 11% اس سے زیادہ استعمال نہیں ہو سکتا، باقی 90% تو بند ہی رہتا ہے. ٹھیک، ہو سکتا ہے وہ 90% جب پورے تو اس کے خلاف نہ ہوئی، لیکن ہر انسان کھول نہیں سکتا ہے اتنے دماغ. بہت اچھا. ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ڈبہ بند ہو، ہے نا. تو بھائی جب 90% دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر احکام اس کو عقل کے مخالف ہی لگیں گے. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، اور اس کو پہلے ایک آپ مثال سے سمجھ لیجئے. مثال ہے آئینے کی، کہ آئینے میں جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ اپنا عکس اور ریفلیکشن دیکھتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بھی عکس صحیح سے نظر نہیں آتا. پہلی وجہ یہ ہے کہ آئینہ جس میٹیریل سے بنتا ہے اس میٹیریل کے اوپر ابھی صحیح سے پالش نہیں ہوئی ہے. میٹیریل موجود ہے، پالشنگ صحیح سے نہیں ہوئی. اب آپ اس میٹیریل کو سامنے رکھیں اور 3-4 گھنٹے کھڑے رہیں، الگ الگ اینگل سے دیکھیں، نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ چونکہ آئینہ ابھی صحیح سے بنا نہیں ہے. ایسے ہی بعض عقلیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی خام مال ہے، ابھی پختہ نہیں ہوئی ہیں. بچے کی عقل ہے، آپ اس کے سامنے امام غزالی کا فلسفہ دن رات بیان کرتے رہیں، جب بھوک لگے کہ روئے گا، کھلونا دیکھے گا تو خوش ہوگا. اس کو غزالی کے فلسفے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. تو عقل اس کی خام ہے. جس طریقے سے آئینہ خام ہوتا ہے اور آئینے میں ریفلیکشن یا عکس نظر نہیں آتا، تو بعض لوگوں کی عقلیں خام ہوتی ہیں، کچی ہوتی ہیں، ناپختہ ہوتی ہیں. بعض مرتبہ آئینہ اس کو پالش کر دی جاتی ہے، لیکن وہ غسل خانے میں لگا ہوا ہے اور پانی کے چھینٹے لگ رہے ہیں اور پانی کی وجہ سے وہ زنگ آلود ہو گیا. جب وہ زنگ آلود ہو گیا تو آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو تھوڑا بہت تو دکھے گا کہ کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن مکمل عکس صحیح طریقے سے اس میں نظر نہیں آئے گا. بعض لوگوں کی عقلیں گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اور جن کی عقلیں گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائیں تو ان کو پھر احکام اسلام اور عقل کے درمیان تضاد نظر آئے گا، کیونکہ عقلیں زنگ آلود ہیں. جس طرح آئینہ زنگ آلود ہے تو آدمی اپنے آپ کو صحیح سے نہیں دیکھ پاتا، عقل جب زنگ آلود ہو تو اس کو نقل صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ لگا ہوا ہے اور سامنے لگا ہوا ہے، لیکن آپ آئینے سے ہٹ کر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے اپنے آپ کو دیکھیں گے؟ یہ ضروری ہے کہ آپ آئینے کی محاذات میں ہوں. جب آئینے کی محاذات میں ہوں گے تبھی آپ کو آئینے میں اپنا عکس نظر آئے گا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جو دیندار ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، رمضان آتے ہیں تو روزے رکھ لیتا ہے، لیکن اس کی مکمل توجہ اور اس کی فکر معاش کے اوپر ہے. اس کو دن رات اس کی فکر ہے کہ میں کھاؤں گا کیسے، کماؤں گا کیسے، فیملی کو کیسے سپورٹ کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایسا شخص ہے تو چونکہ اس کی توجہ دین کے اوپر نہیں ہے، وہ دین کے محاذات میں مستقل نہیں کھڑا ہوا، تو اس لیے دین کے بہت سے احکام اس کو عقل کے مخالف نظر آئیں گے، حالانکہ ہیں وہ عقل کے موافق. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ سامنے ہے اور آپ بھی اس کے محاذات میں ہیں، لیکن درمیان میں پردہ ڈال دیا. اب درمیان میں جب ایک آڑ آ گئی، پردہ ڈال دیا، تو آپ کتنے ہی سامنے اس کے کھڑے رہیں، محاذات کتنی ہی ہو اور آئینہ کتنا ہی صاف و شفاف کیوں نہ ہو، ریفلیکشن یا عکس نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایک انسان اور اس کی عقل کے درمیان غلط عقائد کا پردہ آ جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الحاد کا پردہ آ گیا، ارتداد کا پردہ آ گیا، لبرلزم کا پردہ آ گیا، یہ پیراڈائم جو ویسٹرن پیراڈائم ہے اس کا پردہ آ گیا.
جب ان چیزوں کے پردے آپ کے اور احکام اسلام کے درمیان یا عقل کے سامنے آ گئے تو آپ کی عقل احکام اسلام کو قبول نہیں کرے گی اور یہ سمجھے گی کہ عقل اور نقل میں تضاد ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ بھی ہے، آپ سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو اپنی گردن کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب وہ کیسے دیکھیں گے؟ الٹے ہو جائیں گے تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آپ دوسرا شیشہ لیں اور دوسرے شیشے کو بھی بالکل ایک دم صحیح جگہ پہ رکھیں۔ ادھر رکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا، یہاں بالکل پیچھے کر دیں گے تو نظر نہیں آئے گا، تھوڑا سا ادھر کر کے آئینے کے سامنے تو آپ کو نظر آئے گا کہ گردن پہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی گویا کہ دو شیشوں کو صحیح سے مرتب کیا، اس ترتیب میں اگر غلطی ہو گئی تو نہیں دیکھ پائیں گے اور ترتیب صحیح رہی تو دیکھ پائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ منطق کی تو کتابیں پڑھی ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہی ہوگا، ٹھیک؟ شکل اول پڑھی ہے منطق میں، صغرا کبرا، ٹھیک ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک مثال ہے اردو میں، ہم یہ کہیں کہ زید ایک انسان ہے، اس قضیے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ دوسرا قضیہ، اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں، اس قضیے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ قضیہ بھی بالکل صادق ہے کہ اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ زید خود غرض ہے؟ یہ تو ضروری نہیں، اب آپ نے خود ہی اس کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ کیسے، لیکن دونوں قضیے صحیح ہیں، وہ دونوں شیشے ٹھیک تھے، دونوں شیشے ٹھیک تھے، اس کے باوجود آپ نہیں دیکھ پا رہے تھے چونکہ ترتیب میں غلطی تھی۔ یہاں کیا ہے کہ شکل اول میں کبرا کا موجبہ کلیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو کبرا ہے یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے، اگر موجبہ کلیہ ہوگا تو یوں بنے گی شکل کہ زید انسان ہے اور تمام انسان خود غرض ہوتے ہیں، اور آپ رک جائیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے، تمام انسان خود غرض نہیں ہوتے، لہٰذا آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اگر موجبہ کلیہ ہوگا اور صحیح ہوگا تو نتیجہ صحیح نکلے گا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ زید انسان ہے اور ہر انسان فانی ہے تو زید فانی ہے، اب نتیجہ صحیح نکلا چونکہ ہر انسان کا فانی ہونا یہ بالکل درست ہے۔ تو جب آپ عقل کے اعتبار سے قضایا کی ترتیب صحیح دیں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور اگر ترتیب غلط دیں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ بالکل ایسا ہی جیسے کہ آپ نے دو آئینے رکھے ہوئے ہیں، دونوں کو صحیح طریقے سے پکڑا تو آپ دیکھ پائیں گے ورنہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اس پورے مبحث کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان کی عقل سلیم ہے، یعنی آئینہ بھی عقل آئینے کی طرح ٹھیک ہے، آئینے کی طرح عقل کے سامنے محاذات میں بالکل وہ کھڑا ہوا ہے، توجہ بھی بالکل ٹھیک ہے، پردہ بھی نہیں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں بھی مبتلا نہیں ہے، ایسے انسان کی عقل کے مطابق پوری کی پوری شریعت ہے، شریعت کا کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایک پرابلم بھی ہے کہ چاہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو، عقائد کا پردہ پڑا ہوا ہو، یا توجہ نہیں ہو، یا ترتیب صحیح نہ دے رہا ہو، تو اب ایسا ممکن ہے کہ عقل اور نقل میں بظاہر تضاد نظر آئے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر نقل کو ترجیح دو اور اپنی عقل کے اوپر کام کرو۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یوں حل کیا، اور یہی ہماری فکر ہے، یعنی ہمارے اکابر کی جو فکر ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، وہ یہی ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، ان میں حقیقی اعتبار سے کہیں بھی عقل کی مخالفت نہیں ہے۔ ہاں بعض مرتبہ انسان کو خود سے سمجھ میں نہیں آتا تو یہ اس کی اپنی کمزوری اور اس کا اپنا عیب ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم اپنے پیراڈائم کو درست کر لیں اور اپنی قوم کے پیراڈائم کو اور اس کے اطار اور دائرے کو اگر درست کر لیں تو شکوک و شبہات وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں، وہ اس دائرے میں یا اس ذہن میں کبھی داخل نہ ہوں۔ اور اگر پیراڈائم غلط ہے، وہ دائرہ غلط ہے، اور اس شخص کی ٹریننگ غلط انداز سے ہوئی ہے، تو پھر شکوک و شبہات جنم لیتے رہیں گے۔ اب بحیثیت طلبہ مدارس کے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک صحیح دائرے میں رہتے ہوئے علم حاصل کر رہے ہیں، اگرچہ دنیا کو اس علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اور شاید آپ کو بھی نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے طلباء مدارس میں رہتے ہوئے اپنی جو ان کے پاس کیا خزانہ ہے اور کس اہمیت کا حامل ہے، ان کو خود اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ میں آپ کو گارنٹیڈ یہ بات بتا رہا ہوں
کہ جو کتابیں ہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک طالب علم کی پڑھنے والے کی ریزننگ یعنی عقلی استدلال کی صلاحیت کو معراج کے اوپر پہنچا دیتی ہیں. اور آپ کسی بھی کالج کے طالب علم کو, یہاں تک کہ وہ فلسفی بھی پڑھ رہا ہو, کچھ بھی پڑھ رہا ہو, اور ایک مدرسے کے طالب علم کو جس نے صحیح طریقے سے علم کلام پڑھا ہے, دونوں کو آپ آمنے سامنے بٹھا دیں, دوسرے کا بوناپن فوری طور پر واضح ہو جائے گا. آپ مثلا ایک وکیل کو لیں, وکیل نے پوری زندگی قانون پڑھا ہوتا ہے, اس کا کام ہی ہے ریزننگ, یعنی عقل کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا, اور اس کا سبب یہ ہے, اس کی علت یہ ہے, وغیرہ وغیرہ. وکیل کا کام یہ ہے, اسی کو اس کو پیسے ملتے ہیں. لیکن ایک عالم دین کے جس نے ہدایہ کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا, اس کی ریزننگ اور اس کی عقلی صلاحیت وکیل کی عقلی صلاحیت سے لاکھ گنا بہتر ہے. 1000 گنا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لاکھ گنا کی بات کر رہا ہوں. اور اس کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, اور شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو. حضرت مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ, جو ایک زمانے میں چیف جسٹس رہ چکے ہیں پڑوسی ملک کے, تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی فیصلہ لکھتے تھے تو دوسرے ججز بھی رہتے تھے, اور جب میں وہ فیصلہ لکھ دیتا تھا تو دوسرے ججز بڑے حیران ہو کر یہ پوچھتے تھے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے, تو آپ کی ٹریننگ کس طرح ہوئی ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہدایہ کے ذریعے ہوئی ہے. تو جو چیز آپ کے پاس ہے اور جس چیز کا ایکسس آپ کو ہے وہ دنیا کو نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید آپ وہ زبان نہیں جانتے کہ جو زبان دنیا سمجھتی ہے. بس اتنا ہی فرق ہے, اور زبان کو سمجھنا چند مہینے کا کام ہے, چند سالوں کا بھی نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فراٹے دار انگریزی بولنے لگے اور ہدایہ اور نور انوار اور شرح عقائد انگریزی میں پڑھانے لگے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ اصطلاحات کو انگریزی میں سمجھے اور سمجھانے لگیں, جو عالم کا جو نظام ہے اس کے رہتے ہوئے یا اس کے بعد جب بھی موقع ملے زندگی میں, اس کو آپ کور کر لیں, تو بہت ممکن ہے کہ آپ اپنی ذہنی استعداد کو خود ہی ڈسکور کریں کہ میں کیا ہوں اور میرے پاس کیا علم ہے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے کہ جن کے پاس وہ علم نہیں ہے, اس علم کی دولت نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان, اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ پوری دنیا ایک پیراڈائم کے اوپر علم حاصل کر رہی ہے, اور ہم اس پیراڈائم کے اوپر علم حاصل کر رہے ہیں کہ جس کو خدا نے نازل کیا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مدارس کے اندر محافظ بنا کر بھیجا ہے دین کا. اس سے بڑھ کر ہمارا اور آپ کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو, آج کے دور میں شکوک و شبہات کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی پیراڈائم کا مسئلہ ہے. اور چونکہ جدید تعلیم جس کی ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں, ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن اگر ان کے اس پیراڈائم کو درست کر لیا جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی وہ ترقی کریں گے. لیکن اگر ان کے پیراڈائم میں کہیں جھول ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کریں, لیکن ان کی دینی ترقی نہیں ہوگی, اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا خسارہ نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.